سے بھی ہو جائے گی. انہوں نے ریسیو ہی نہیں دی. اگر ہم پہلے ہی ایک ہائپ کریٹ کر دیتے کہ ہم قصار خانے کے اندر جا رہے ہیں 100 کی تعداد میں 200 کی تعداد میں. ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن جا کر کوئی قانونی چارجوئی کرنے کے لیے کسی جگہ پہ رجوع کرتا ہے تو اس کے اوپر الٹا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے 2 نمبر آدمی ہے. تو لہٰذا اس لیے کیا ہے کہ زیادہ چیز جو ہے ہائی لائٹ نہ ہو, لیکن اس کے باوجود جو ایف آئی آر کی اپلیکیشن کی کاپی اس کے سامنے آئی ہے, متعلقہ جناب وہاں پر جو آفیسر بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا جی میں ذرا ایس ایچ او صاحب سے مشورہ کر لوں. ایس ایچ او صاحب کے پاس گئے, اس نے کہا کہ جی پھر میں کہیں اور کر لوں. تو پھر جب وہ مشوروں میں پڑ گئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ اپلیکیشن نہیں لیں گے. دیکھیں اپلیکیشن لینا ان کے اوپر فرض ہے, ایف آئی آر درج کرنا. ایف آئی آر کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. 154 ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, صرف رپورٹ ہے کہ آپ کوئی بندہ آ کر جمع کراتے ہیں آپ نے درج کرنی ہے, پھر جھوٹا ہے اس کو خارج کرنی ہے. لیکن انہوں نے درخواست لینے سے انکار کر دیا. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ, سابقہ وزیر اعظم, مسلم امہ کے لیڈر کے بارے میں, اور جن کے اوپر پہلے اٹیک ہو چکا ہے, جو کروا چکے ہیں, ان کی درخواست جو ہے وہ نہیں لے رہے. آپ اور میرا کیا ہوگا؟ ڈٹھائی کی حد ہے. اور ان کے جتنے لیڈران ہیں وہ سارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ کسی نے رانا ثناءاللہ نے کیوں ایسا بیان دیا ہے؟ کسی نے شوکاز بھیجو, کیونکہ وہ سارے خود انوالو ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہا جاتا ہے جیل میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اس سے پہلے وزیر آباد میں عمران خان پہ اٹیک ہوا, گولیاں لگیں, جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہوا سب کو پتہ ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے عمران خان کی جان کے حوالے سے, اور اگر اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا رد عمل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اتنی مجال نہیں ہے, جرت نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر قوم, عوام, پاکستان ادھر ہی ہے اور پھر یہ بھی ادھر ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے ارادے ہیں ان سے کوئی اچھی وائبز نہیں ہیں, کیونکہ اس سے پہلے یہی اٹیک کروا چکے ہیں. اور ان کی حراست سے بالواسطہ یا بلا واسطہ دونوں طریقے سے اس رانا ثناءاللہ, شہباز شریف ڈیفینیٹلی پی ایم, سو کالڈ پی ایم ہے, اور وہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ٹک ٹاکر, وہ وزیر اعلیٰ ہے جو آپ کو بھی دھمکیاں دیتی ہے. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو اڑا دو, اس پہ گولیاں چلا دو. کتنی ریکارڈنگ آپ کے سامنے آئی ہیں, تو ان کی کسٹڈی میں ہیں. جو ہمارے مخالف ہیں, مخالف کیا کبھی آپ اس سے اچھی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ جنہوں نے مقدمات بنا کر خان کو اندر ڈالا, تو کیا آپ ان سے اچھے کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا محفوظ کھانے کے حوالے سے, جو ہماری آج تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا. اور اسی وجہ سے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن حجاج صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان ایسے جیسے نانی کے گھر ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں اگر میں بتاؤں نا, خان صاحب کی صرف اندر ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, قرآن پاک. اس عوام کے مسائل جو ملک کے اندر ظلم و جبر ہو رہا ہے, عمران خان مینڈیٹ کے اوپر بات کر رہا ہے جو لوگوں سے چھینا گیا ہے. ہم عمران خان اس ملک کا سوچ رہے ہیں. عمران خان کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے. یہ ساری ان کی غلط باتیں ہیں کہ خان صاحب بڑے ادھر جناب یوں ہوٹل بنے ہوئے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. خان صاحب ڈیتھ سیل میں ہیں, کوئی 8 کمرے نہیں ہیں بھائی. 8 کمرے کیا انہوں نے کرائے پہ دینے تھے؟ 7 والے کمرے بندے نے رہنا تو ایک کمرے میں, وہ اکیلے ہیں. اور اگر ان کو اتنا ہی شوق ہوتا عالی شان محلوں میں اور عالی شان سارا کرنے کا, تو پھر دنیا کے ہر ملک میں ان کے جو ہے عالی شان محل ہوتے. انہوں نے تو کوئی اپارٹمنٹس نہیں بنائے. ان کا گھر ادھر ہے جو ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. زمان پارک سمپل سا ایک گھر ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ریکارڈ ہے, ہر چیز تفصیلات ہے. اور ان کے اوپر یہ بات یہ جو خواجہ کر رہا ہے, یہ کوئی بھی کر رہا ہے, خواجہ سرا کر رہا ہے, کوئی بھی کر رہا ہے, تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے خود ہارے ہوئے ہیں. یہ سارے اس ملک کے دشمن ہیں. انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے خلاف جو ہے وہ پراپوگنڈے کیے. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ باجوہ یہ کر دوں گا, میں اینٹ سینٹ بجا دوں گا, میں یہ آرمی کے حوالے سے. ان کی ساری ریکارڈنگ آپ کے سامنے پڑی ہیں. صرف یہ ہمارے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں, فلسطین کو استعمال کر رہے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں پی ٹی آئی والے. عمران خان نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو بطور جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے تسلیم نہیں کرتے, تو لہٰذا تسلیم نہیں کرتے. بہت شکریہ, تھینک یو.